بات تو سچ ہے خواجہ صاحب، مگر بات ہے رسوائی کی۔ ہم کس کس کا رونا روئے ہیں، اوپر تو تھوڑے بہت جاتے ہیں، زیادہ مال یہ بیوروکریسی کھا رہی ہے۔ 4 سال تک کھاتے پیتے ہیں، پھر ہمیں یہ فارغ کر دیتے ہیں۔ ان کی کیا اوقات ہے؟ پبلک سرونٹ، عوام کے نوکر۔ یہ آپ کی وجہ سے میں پرو خواجہ آصف فتویٰ جا رہا ہوں۔ سچی بات، چول آدمی یہ بات نہیں کرے گا۔ آپ نے بات کی ہے تو پھر حل بھی آپ بتاؤ نا۔ ہونا ہے جی ساڈا پرانا بیلی بندہ ہے، کمال دا، پر ہے غلط جگہ تے۔ ایسی کھری سچی باتوں کا بڑی خوبصورت بات کی تھی اسمبلی میں کھڑے ہو کے۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ غیرت ہوتی ہوگی بھائی، سانو کی پتا۔ اچھا، بہرحال خواجہ صاحب دا تازہ ٹی وی انٹرویو، وہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ ہمارے علاقے میں جنا اسلامیہ کالج کا ایک کمرہ 1 کروڑ اور 70-80 لاکھ روپے کا بنا رہی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک انتہائی ذمہ دار، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر 20 لاکھ میں بنا کے دے رہا ہے اور کنسٹرکشن کا معیار بھی بہتر ہے۔ اسی خواجہ آصف نے یہ بھی کہا تھا کہ 200 سال بنائے ہوئے جو بوروں کے پل ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ قائم ہے۔ باتیں بہت خوبصورت ہے، بہت صحیح ہے۔ اچھا، آگے جو بات کر رہے ہیں، بات وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کے خلاف جاتی ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں ہم کس کس کا رونا روئے ہیں، اوپر تو تھوڑے بہت جاتے ہیں، زیادہ مال یہ بیوروکریسی کھا رہی ہے۔ ہم سیاستدان تو آنے جانے والے ہیں، 4 سال تک کھاتے پیتے ہیں، پھر ہمیں یہ فارغ کر دیتے ہیں۔ بندہ کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ میں اس بندے کے کبھی حق میں، کبھی خلاف، کبھی حق میں، لیکن اب سے میں بتدریج میرے اندر میں پرو خواجہ آصف فتویٰ جا رہا ہوں۔ سچی بات، یہ بات کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے۔ ہم تو آنے جانے والے ہیں، 4 سال تک کھاتے پیتے ہیں، پھر ہمیں یہ فارغ کر دیتے ہیں، اور نئے آ جاتے ہیں، وہ نئی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو مستقل بیٹھے ہیں، اصل لوٹ مار تو یہ کر رہے ہیں جو دہائیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات تو سچ ہے خواجہ صاحب، مگر بات ہے رسوائی کی۔ Whose job is this? ٹکے ٹکے دے کلرک، ان کا کیا ہے؟ پبلک سرونٹ۔ تسی کون ہو؟ پبلک ریپرزینٹیٹیو۔ سانو باقی کما تو فرصت ملے تھے، انہوں کیا لفظ استعمال ہے، وہ کام ہے وہ، یعنی اندازہ لگاؤ، ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو، عوام کا نمائندہ، عوام کے نوکر، پبلک سرونٹ کے بارے میں بے بسی کا تو چھڈو، کو اور کام کر لو۔ اچھا، آگے وہ لائن بڑی خوبصورت ہے، جن کو 30-35 سال جن کی سروس ہے، ان کا اندازہ لگائیں، ان کا تو میٹر کبھی بند ہی نہیں ہوا، تو میٹر میں بند کرنا خیر صاحب گل توڑی خوبصورت، اور ایہو جی گل کرنے لی بندہ بھی ٹھیک ٹھاک چاہیے۔ چول آدمی یہ بات نہیں کرے گا۔ آپ نے بات کی ہے تو پھر حل بھی آپ بتاؤ نا، طاقت تو آپ کے پاس۔ لیکن اگر کمپرومائز کرتے ہیں، فلانا ٹمکانا، آپ نے کہا کہ ہم تو 2-4 سال ہی کھاتے ہیں اور یہ اور وہ ہے، اس کھانا بند کر دو تیرا نو۔ مطلب میں پنجابی جائے کبھی فون تے تو دساں گا جو میں کہنا چاہ رہا سی۔ ان کی کیا اوقات ہے؟ پبلک سرونٹ، عوام کے نوکر، یہ آپ کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اگلے سوال کا تو مزہ ہی آ گیا۔ پشاور سے امام مسجد کے روپ میں مقیم بھارتی فوجی جاسوس کی گرفتاری کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک بڑی کارروائی کے دوران بھارتی فوج کے میجر دل بہار سنگھ کو گرفتار کر لیا، جو داؤد شاہ کے نام سے، ایک تو شاہ لانا بڑا سیاح ہوئے گا، شاہ جی کرتے پھرتے ہیں لوگ، اچھا، کے نام سے امام مسجد کے روپ میں مقامی آبادی میں مقیم تھا۔ اس حوالے سے گزشتہ رات پشاور کے مضافاتی علاقے میں خفیہ آپریشن کیے جانے کی اطلاعات ہیں، جہاں مقیم اس مشکوک شخص پہ کئی ہفتوں سے نظر رکھی جا رہی۔ کمال کارروائی، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے حق ادا کر دیا۔
بہت مشکل کام تھا. اس کی وجہ ہے کہ امام مسجد کی طرف تو نام دیکھو نے داؤد شاہ صاحب نے کیا کام پایا. اچھا، لیکن یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کمال ہے. اٹس انبلیویبل. بڑے سے بڑا کام ہو سکتا ہے. یہ نہیں امام مسجد وغیرہ، ہمارے ہاں تو داڑھی اور پگڑی وغیرہ کی اوٹ میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی پناہ دھیان ہی نہیں جاتا. اور ہم مسجدوں کے اماموں اور اس طرح مدرسوں وغیرہ کے لوگوں کے دیگر کارنامے تو ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن یہ کمال، اس میں خبر کو چھوڑیں. میں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو سلام پیش کرتا ہوں اور ایک گزارش وہ ان کے سینئرز کو کہ اس ملک کے جو اندر داؤد شاہ گھسے ہوئے ہیں اور جو اندر میجر دل بہار سنگھ اور فلانا جو بھی ہے وہ ان پہ توجہ نہیں. یہ تو ایک اسی پڑھیا گیا لیکن کمال کی. ہیٹس آف ٹو آر ایجنسیز.